بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان بہت خاص ہیں، حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے ان اہم کرداروں میں سے ایک ہیں جو پس پردہ رہ کر اس کو کامیاب بنائے ہوئے ہیں۔ کراچی سے پنجاب تک جتنے بھی حفاظ کے اداروں میں آپ کو چھوٹے بڑے مقابلہ جات دکھائی دیتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی محنت شامل ہے۔ اور میرے لیے یہ پوڈ کاسٹ خصوصی اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے نگران شعبہ مقابلہ جات حضرت مولانا عمار لطیف صاحب۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ جی الحمدللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ، کرم مالک۔ ہم کسی بغیر تاخیر کے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جی میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم آپ جو کہتے ہیں کہ تعلیمی سسٹم ہے ایک بہت بڑا، اس میں ایک اہم کردار ہمیں مقابلہ جات، فزیکل فٹنس وغیرہ کا بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ ایک تعلیمی سسٹم ہے اور اس میں ہم مقابلہ جات وغیرہ بھی کروائیں بچوں کے درمیان؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے محترم خزیمہ قاسم صاحب۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے ناظرین کو بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے نصب العین میں یہ چیز شامل ہے کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان ایسے افراد تیار کرے گا جن کی شخصیت سازی مکمل ہوگی۔ شخصیت سازی 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب تک یہ 4 چیزیں کسی طالب علم میں نہیں آئیں گی وہ کل شخصیت نہیں بن سکتا، قائد، رہنما، لیڈر نہیں بن سکتا۔ ان 4 چیزوں میں ایک چیز جو ہے وہ نظم و ضبط ہے۔ جب تک کسی شخصیت میں نظم و ضبط مکمل نہیں ہوگا وہ شخصیت نہیں کہلائے گی۔ دوسرے نمبر کے اوپر اعتماد ہے، اعتماد کی بحالی ہے۔ جب تک کسی شخصیت میں اعتماد نہیں ہوگا تو وہ شخصیت ہی نہیں ہے، وہ لیڈر ہی نہیں ہے۔ تو بہت بڑا کردار شخصیت کو شخصیت بنانے میں، شخصیت سازی میں وہ اعتماد کا ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر اظہار خیال کی صلاحیت، اظہار خیال کی قوت، یہ ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے شخصیت کو بنانے میں۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر ہے تخلیقی سوچ اور تخلیقی صلاحیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مختلف طلباء آتے ہیں ان میں تخلیقی سوچ اور تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے اور ان کو پالش کرنا، نکھارنا رہتا ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ایک شخصیت مکمل نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ شخصیت مکمل نہیں ہوگی وہ آئندہ جا کر معاشرے میں مکمل کام بھی نہیں کر سکتے۔ بہت اچھا، جیسے کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ ہم لوگوں جو طلباء ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے مدارس میں آتے ہیں، ان میں شخصیت سازی کرتے ہیں آپ لوگ۔ اس میں اسٹیج کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، یا جیسے آپ نے فزیکل فٹنس کی بات کی تو اس کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے؟ خزیمہ بھائی، جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان 4 چیزوں میں اسٹیج کا بھرپور کردار ہے اور اسی طرح فزیکل فٹنس کا بھی بھرپور کردار ہے۔ اسٹیج کے اوپر جب ایک طالب علم آتا ہے تو وہ طالب علم نہیں آتا بلکہ پوری کی پوری ٹیم آتی ہے اور ٹیم ورک اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پیچھے اس کو تیار کرنا، پھر تیار کر کے اس کو اسٹیج پر پہنچانا، یہ بہت بڑے کردار ہوتے ہیں جو پس پردہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ پھر جب وہ طالب علم اسٹیج کے اوپر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے، اظہار قوت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جب یہ 2 چیزیں آتی ہیں تو اس کا بہت بڑا کردار جو ہے وہ شخصیت سازی بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے فزیکل فٹنس ہے یا کراٹے ہیں، مارشل آرٹس کی گیمیں ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو ایک شخصیت میں ہونی چاہیے وہ قوت برداشت ہے، تحمل ہے، برداشت ہے۔ اور فزیکل فٹنس سب سے زیادہ ایک طالب علم کو تحمل اور برداشت پر قائل کرتی ہے، اہل بناتی ہے اس کا۔ اگر ہم فزیکل فٹنس کو، مارشل آرٹس کو نکال دیتے ہیں تو ایک طالب علم میں جو غم و غصہ ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور اسی انداز میں جو وہ بار بار اکھاڑے میں کھڑے ہوتا ہے، آتا ہے، اس کے اندر برداشت مزید مضبوط ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے اندر بھی جسمانی اعتبار سے ایک اندر کی جنگ ہوتی ہے، ایک باہر کی جنگ ہوتی ہے۔ تو بس اوقات انسان اندر کی جنگ سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو اندر کی جنگ ہو یا باہر کی جنگ ہو، انسان کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے، جسم مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اعصاب مضبوط نہیں ہے تو وہ اندر کی جنگ نہیں لڑ سکتا، جسم مضبوط نہیں ہے تو وہ باہر کی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تو ان دونوں چیزوں کو کامیاب بنانے میں فزیکل فٹنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
صحیح. اچھا, میرا ایک اور سوال ہے, جیسے آپ مقابلہ جات وغیرہ کرواتے ہیں طلباء کے درمیان, تو کراچی میں بھی مقابلہ جات ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. ہم نے پچھلے 2 سالوں میں پنجاب میں بھی بہت اچھے مقابلہ جات دیکھے ہیں, اندرون سندھ میں بھی مقابلہ جات دیکھیں. تو یہ جو مقابلہ جات آپ کسی بھی ادارے میں کرواتے ہیں, تو اس میں کیا ترتیب ہوتی ہے؟ اس ادارے کے ساتھ آپ لوگ مل کر کام کرتے ہیں, اپنا کوئی آپ کی کوئی ٹیم ہے, یا اس ادارے کی ہی پوری ٹیم ہوتی ہے, آپ صرف حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا نام دیتے ہیں ان کو؟ تو کیا کردار ہے آپ کا ان مقابلہ جات میں, اور یہ مقابلہ جات جو ہوتے ہیں وہ کس ترتیب سے ترتیب دیے جاتے ہیں طلباء کے لیے؟ جی خزیمہ بھائی, جو بھی ادارہ مقابلہ کرواتا ہے مکمل ذمہ داری اس ادارے کے سر پر ہوتی ہے, کندھوں پر ہوتی ہے. اس میں ہم ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں جو صرف خاص حفاظ ایجوکیشن کی ٹیم نہ ہو, بلکہ ہر ادارے کی اپنی ٹیم ہو. اگر کل کلاں ہمارے میں سے کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچ پاتا یا ٹیم کا کوئی ممبر اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, تو وہ خود ادارہ اپنا کام یا مقابلہ کروا لے. ہمارے پاس حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا پلیٹ فارم ہے, اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ بہت سے ادارے منسلک ہیں, جڑے ہوئے ہیں. ایک ربط ہے, ایک فیملی ممبر ہے, فیملی پلاننگ ہے. اور اس پلیٹ فارم کے تحت جتنے بھی ادارے جڑے ہوئے ہیں, ان اداروں کو ایک پیغام جاتا ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ ہے, آپ نے اس کو کامیاب بنانا ہے. کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی شہر میں آپ نے مقابلہ رکھ دیا, دوسرے نمبر کے اوپر چیز جو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کامیاب بنایا جائے. بالکل. اب اس کو کامیاب کیسے بنایا جائے گا, اس کے لیے پھر ہماری پوری ٹیم ہے وہ متحرک ہوتی ہے. ادارے کے وہاں اساتذہ بھی ہیں, طلباء بھی ہیں, محتمم حضرات بھی ہیں, اور اسی طرح جو کچھ میرا کردار ہے اس میں, تو ہم وہ متحرک ہو کر تمام ادارے والوں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ آپ نے شرکت کرنی ہے. اور یہ ایک چین ہے کہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے اور مقابلے کو کامیاب بنانا ہے. چونکہ آگے یہ بات آئے گی کہ جو چیز ہم محنت کر رہے ہیں ڈیکلیمیشن پر, وہ عام نہیں ہے, وہ بہت محدود ہے. جی. تو اس میں ہمارے ادارے متحرک ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور الحمدللہ سارے ادارے جب ایک پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں تو ہمارا مقابلہ کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ایک چین ہے اور اس چین میں حرکت نہیں تھی, ہلچل نہیں تھی, تو ان مقابلوں کے ذریعے ان میں ہلچل اور حرکت پیدا ہوگی. تو جب تک کوئی ادارہ یا اس کی ٹیم متحرک نہیں ہوگی, ان کے طلباء کو فائدہ نہیں ہوگا. تو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی یہ مقابلوں کی راہ ہموار کی گئی. پھر اب الحمدللہ ہم ایک مقابلے کا اعلان لگاتے ہیں, صرف اپنے نہیں, باہر سے بھی بہت سے ہمارے شرکاء جو ہیں وہ ہمارے مقابلے میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے کامیاب بناتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا نام ہے, اس کا کریڈٹ ہے, کیونکہ حفاظ بڑا پلیٹ فارم ہے, اس کے نام پہ لوگ آتے ہیں, اور اسی میں مدرسے والوں کا کردار بھی ہے, ان کی محنت بھی. جی بہت شکریہ. میرا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مقابلہ جات وغیرہ کرواتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ مقابلہ جات سے پہلے طلباء کی تیاری کے لیے بھی کوئی ترتیب ہوگی. تو اتنے سارے مدارس ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے اس میں ہیں, تو ان طلباء کو سکھانے کے لیے اساتذہ کس طرح سے مقرر کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ ڈیکلیمیشن نہیں جانتا, ہر بندہ کراٹے نہیں جانتا, تو ان طلباء کو سکھانے کے لیے ہر ادارے کے لیے اساتذہ مہیا کرنا, ان کو بھیجنا وہاں پر, تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے آپ لوگوں میں؟ جی, اس میں ایک ہمارا کراچی کا میدان ہے, جی, کراچی کا ایریا ہے, اور ایک کراچی سے باہر آؤٹ آف کراچی آپ کہہ لیں, تو وہاں کے مدارس اور وہاں کے ادارے ہیں, دونوں کی ترتیبات الگ الگ ہیں. کراچی میں ہمارے جتنے بھی ادارے ہمارے ساتھ منسلکہ ہیں, شروع سال میں ہماری ترتیب ہوتی ہے, جو ہمارے سینئر طلباء ہیں, ڈیبیٹر ہیں, مقررین ہیں, ان کی ہم ترتیب بناتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اس ادارے میں جا کر آپ نے ان کے طلباء کو تربیت فراہم کرنی ہے. ڈیبیٹ کی ہے, تقریر کی, ڈیکلیمیشن کی ہے, اسپیچ کی ہے, یا اوورآل کسی بھی پروگرام کی ہے, تو یہ ہمارے مدربین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ الحمدللہ اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے فزیکل فٹنس کے ساتھی ہیں, ان کی ذمہ داری شروع سال سے لگائی جاتی ہے, باقاعدہ ایک ترتیب بنائی جاتی ہے کہ ان ادارے والوں کو یہ بندہ دیا جاتا ہے, اور وہاں جا کر کے وہ ان کو کراٹے کی ٹریننگ اور تربیت دیتا ہے. اس میں یہ بات بھی شامل کرتا جاؤں کہ ہمارے جہاں مدارس کو فائدہ ہو رہا ہے, وہیں یہ ہمارے طلباء کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ طلباء کے لیے ایک روزگار کا سلسلہ ہوتا ہے. چھوٹے طلباء ہیں, پڑھ رہے ہیں دوران تعلیم میں, تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا ہے کہ ادارے والوں کو ہم پابند بناتے ہیں, وہ ان کا کچھ خرچہ پانی طے کر دیتے ہیں, آمد و رفت کا کرایہ, اخراجات ہیں. تو یہ دو ترتیبیں ہماری کراچی میں الحمدللہ فزیکل فٹنس کے حوالے سے بھی ہے اور تقریر کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے اپنے طلباء اب اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں, دوسروں کو بھی وہ تیار کر رہے ہیں. جو باہر کا پلیٹ فارم ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے یا کے پی ہے,
وہاں پہ ہمارے جو منسلکہ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے کندھوں پر ڈالی گئی کہ آپ نے ان طلباء کو تقریر بھی سکھانی ہے، تربیت بھی فراہم کرنی ہے۔ تو شروع میں ہم نے جو ترتیب بنائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم طلباء کو پابند کرتے تھے کہ وہاں جا کے دورے شورے بھی کروائیں، اور اس کے علاوہ وہاں جو اساتذہ ہیں ان کو تقریر بھیجتے تھے کہ اپنے طلباء کو وہ مشق کروائیں۔ تو الحمدللہ اس کا کافی فائدہ ہوا ہمیں، وہ بغیر ترتیب کے تھی، مرتب ترتیب نہیں تھی، بس ایسے ہی شروع کر دیا گیا نظم۔ تو الحمدللہ اب اس کو منظم کر دیا گیا ہے، ہر ادارے میں سے ہم نے ایک استاد کو متعین کیا ہے، پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو تقریر سکھائے گا۔ تقریر ادھر ہماری طرف سے جائے گی، حفاظ عربی کی تقریر طے ہے، حفاظ انگلش کا ذخیرہ ہے، پھر متقدم کلاس ہے، اس میں مکمل نظام الحمدللہ نصاب کی صورت میں موجود ہے۔ تو ہماری طرف سے تقریر جائے گی، ساتھ اس کی ویڈیو جائے گی، وہ استاد پابند ہوگا، تقریر یاد کروائے گا، ویڈیو کے ساتھ اس کو مشق کروائے گا، پھر اس کو سنے گا، اور سننے کے بعد پھر ان طلباء کی بہتر رہنمائی کر کے ان کو مقابلوں میں بھی بھیجے گا۔ کچھ اس میں مشکلات شروع میں تھی، لیکن جیسے جیسے ہمارے شعبہ مقابلہ جات کو پر لگے اور یہ پروان چڑھنا شروع ہوا، وہی ادارے ہمارے الحمدللہ مضبوط ہوئے اس فن میں، خاص طور پہ ڈیکلیمیشن میں۔ وہاں کچھ ادارے تو ایسے ہیں جو اپنے پاؤں پہ اب خود کھڑے ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے اساتذہ کو پھر پابند کیا تقریر لکھنے کے حوالے سے، اس کی جانکاری کے حوالے سے، تو الحمدللہ کافی حد تک راہ ہموار ہو چکی ہے، لیکن اب بھی اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہمارے ادارے والوں کو اس کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں بات کی شخصیت سازی اور لیڈرشپ وغیرہ کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ جات وغیرہ میں ایک بچہ تقریر کر رہا ہے یا کراٹے کھیل رہا ہے، اس سے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر ٹیم مینجمنٹ وغیرہ نہ سکھایا جائے، جیسے کہ یونیورسٹیز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ان کی سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہمارے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے اداروں میں ایسی کوئی ترتیب ہے کہ بچوں کی سوسائٹیاں ہوتی ہیں یا کوئی کاؤنسل ہوتا ہے جو بچے مقابلے وغیرہ کروانے خود ہی اپنے بل بوتے پر، ایسی کوئی ترتیب ہے؟ جی بالکل، ایسی بالکل ترتیب ہے، اور ہمارے ادارے الحمدللہ اب اس میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جو مقابلہ ہوتا ہے، ادارے کی جو اپنی ٹیم ہے وہ اس میں ملوث ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ باہر کے جو لوگ ہیں ان کا کردار کم ہوتا ہے، اس ادارے کی ٹیم کا کردار زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ان ادارے والوں میں سے بھی جو طلباء ہیں، اس ادارے کے بچے ہیں، ان کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔ ہم ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ الحمدللہ جامعۃ الانور کراچی میں آپ نے بھی ایک زمانہ گزارا ہے، اسٹوڈنٹ کونسل کے آپ صدر بھی رہے ہیں، پریزیڈنٹ، تو وہاں سے یہ آئیڈیاز ملے اور اس کو مزید مضبوط کیا، منظم کیا۔ اب الحمدللہ جہاں ہمارا چوتھا سال شروع ہو چکا ہے، جن اداروں میں حفاظ ایجوکیشن کے 4 سال مکمل ہیں، یہ چوتھا سال شروع ہو چکا ہے، وہاں پھر ہم اسٹوڈنٹ کونسل ترتیب دیتے ہیں۔ تو 2 مقابلہ جات ہیں، ایک ادارہ جاتی مقابلہ جات ہیں جسے ہم انٹرا مقابلے کہتے ہیں، جو ادارے کے اندر ہوتے ہیں، اور ایک باہر کے بڑے مقابلے ہیں صوبائی سطح پہ، قومی سطح پہ، وہ کرواتے ہیں۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے، پورا ان کا پینل ہے، پورا ان کا لائحہ عمل ہے، تو اس کے تحت پھر وہ مقابلہ ارینج کرواتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اور اس کی تمام تر تیاریاں ہماری اسٹوڈنٹ کونسل دیکھتی ہے۔ اس میں ٹیم ورک بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے، لیڈرشپ بھی ہے، کردار بھی ہے اس کا، تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، جیسے کہ ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایک تعلیمی سسٹم ہے، تو اس تعلیمی سسٹم میں جیسے کہ آپ نے مقابلہ جات کی بات کر رہے ہیں ہم شروع سے، تو اس تعلیمی سسٹم میں اتنے سارے مقابلہ جات کا ہونا، تو اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے طلباء کا کافی حرج ہوتا ہے ان کے تعلیم میں، تو کیا یہ مناسب ہے اپنے طلباء کو جو ہے مقابلہ جات وغیرہ میں لگا دینا، چہ جائے کہ ان سے پڑھائی کروانا یا ان کو تعلیم میں آگے بڑھانا؟ جی خزیمہ بھائی، جو تعلیم ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعلیم وہ ہے جو کتاب کی صورت میں ہے، استاد صاحب آتے ہیں کلاس میں اور سبق پڑھاتے ہیں جو کتاب کے اندر ہے۔ جی۔ ایک تعلیم وہ ہے جو کتاب سے باہر ہے، جس کو آپ عملی میدان کہہ لیں۔ جب آپ فارغ ہو کر عملی میدان میں آئیں گے تو اس وقت کتاب آپ کا اتنا ساتھ نہیں دے گی، عملاً جو مارکیٹ وہاں پہ چل رہی ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی۔ اور جو ابتداً میں نے باتیں کی تھی، نظم و ضبط ہے، تخلیقی سوچ ہے، صلاحیت ہے، اعتماد ہے، اظہار ہے، یہ ایک طالب علم میں اسی وقت آئیں گی جب یہ باہر کے مقابلوں میں شرکت کرے گا، تو یہ بھی ایک تعلیم کا حصہ ہے اور تعلیم ہی ہے۔ اگر آپ باہر جائیں تو ہمارے پاس بہت سے ایسے افراد ہیں جو بہت اچھا علم رکھتے ہیں، ان کی بہت اچھی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، لیکن اظہار کی قوت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک نہ ایک چیز میں پیچھے رہنے سے وہ اپنا مدعا آگے بیان نہیں کر سکتے۔ بالکل، یہ بات تو ہے۔
تو جب یہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جسمانی اعتبار سے اگر آپ کمزور ہیں یا تخلیقی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جا رہا ہے، آپ فارغ ہو چکے ہیں، میدان میں آ چکے ہیں، اب بھی آپ کی انگلی اساتذہ پکڑ رہے ہیں اور وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ویک پوائنٹ ہے۔ تو تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے، تو اس میں الحمدللہ یہ تعلیم جو ہے اس کا بھی بھرپور کردار ہے۔ جہاں تک دوسرا سوال تھا کہ اس میں کوئی حرج ہے تعلیم کا، کوئی نقصان ہے، تو الحمدللہ ابھی تک کوئی شکایت ہمارے سامنے آئی نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بڑے ہم نے اس کے تجربے کیے ہیں۔ ایک ادارے میں تھا تو وہاں پہ میں نے ناظم صاحب کو کہا کہ ان طلباء کو تقریر لکھنا ہم سکھائیں گے، تو وہاں کے ناظم صاحب نے مجھے یہی کہا کہ یہ طلباء تعلیم سے کٹ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، تعلیم سے نہیں کٹیں گے، یہ تعلیم سے جڑے رہیں گے، تعلیم کا کوئی حرج نہیں ہوگا، ہمیں آپ ایک تجربہ کرنے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تجربہ کر لیں۔ تو الحمدللہ وہ ہم نے ان کو تقریر لکھنا سکھائی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد یا 1.5 ماہ کے بعد ان کا 4 مئی امتحان تھا، تو 4 مئی امتحان میں جو ٹیم ہمارے پاس تھی انہی کی پوزیشنیں تھیں، پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنیں انہی کی تھی۔ اور یہ صرف تقریر میں نہیں ہے، فزیکل فٹنس میں بھی ہے، کمپیوٹر میں بھی ہے، اور دیگر شعبوں میں بھی ہے۔ جو حفاظ ایجوکیشن کے خاص شعبے ہیں ان میں جو متحرک ساتھی ہیں وہ الحمدللہ پوزیشنیں بھی لے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بات میں بیچ میں شامل کرتا جاؤں، جتنا آپ اس کا استعمال کریں گے دماغ کا، اتنا آپ کا دماغ تیز بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور آئیڈیاز بھی آئیں گے۔ بالکل، یہ مثلا آپ میں اگر تخلیقی صلاحیت موجود ہے اور آپ کو ایک پیپر پکڑا دیا گیا کہ آپ نے اس پیپر کو، پرچے کو حل کرنا ہے، تو آپ نے اگرچہ وہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی لیکن آدھا آپ اس کو حل کر لیں گے کیونکہ آپ کے پاس تخلیقی صلاحیت، سوچ موجود ہے۔ تو تعلیم کے اندر الحمدللہ جہاں دوسری تعلیم ہے کتاب کے اندر کی، وہ بھی طلباء کو فراہم کی جا رہی ہے، اور جو کتاب سے باہر کی تعلیم ہے جو عملی میدان میں ان کو بہت زیادہ ضرورت دے گی اور انشاءاللہ ان کا بہت فائدہ ہوگا، وہ تعلیم بھی ان کی مکمل کی جا رہی ہے۔ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بہت معذرت، ہم جب ثانیہ میں جامعۃ الانور میں تھے تو ہم کیونکہ اسٹوڈنٹ کونسل کے حصہ تھے، میں صدر تھا اور میرے ساتھ اور ساتھی تھے، تو ہمارے استاد محترم خورشید حیدر صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے باقی پورے مدرسے کا نہیں پتہ، لیکن اگر کونسل کا کوئی بھی لڑکا وفاق کے امتحان میں کم نمبرات سے پاس ہوا تو میں اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور الحمدللہ وفاق کے امتحان میں ہم سب کے کافی معیاری اچھے نمبر تھے۔ جی۔ خیر، ہم اپنے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کراچی میں بھی مقابلے جات ہو رہے ہیں، پھر اندرون سندھ میں بھی ماشاءاللہ مقابلے جات ہو رہے ہیں، اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی کافی بڑے مقابلے ہو رہے ہیں۔ تو کیا مطلب صوبے کی بدلاؤ میں، شہر کے بدلاؤ میں، لوگوں کے بدلاؤ میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آیا کراچی میں مقابلہ کروانا آپ کو آسان محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، یا پنجاب میں زیادہ آسان ہوتا ہے آپ کے لیے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس میں ٹیم ورک کے حساب سے دیکھا جائے تو کراچی میں ہمارے لیے سہولت ہے، کیونکہ ادھر ہماری پوری ٹیم ہے، پھر ہمارے ساتھ طلباء جڑے ہوئے ہیں جو تعاون کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں اتنا زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جب ہم اندرون سندھ میں جاتے ہیں یا پنجاب میں جاتے ہیں تو ان میں ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں بھی جن اداروں میں 2 سال ہو چکے ہیں یا تیسرے سال میں ابھی مقابلے داخل ہو چکے ہیں، جامعہ عربیہ شاہ ولی اللہ حیدرآباد تیسرا سال ہے، میرے کارواں ہوا فیصل آباد میں تیسرا سال ہے، گجرانوالا میں اس میں محمد ہوا، یہ تیسرا سال ہے۔ تو وہاں بھی الحمدللہ پہلے سالوں میں تو مشقت ہوئی، محنت کرنی پڑی، کچھ چیلنج تھے ان کو فیس کرنا پڑا، سامنا تھا، تو وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ان اداروں میں ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہے، اب ہم یہاں بیٹھ کے بھی ان کا کام کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا ہی ہے کیونکہ وہاں ایک ٹیم تیار ہو چکی ہے، تو وہ اپنا مقابلہ خود کھڑا کر لیتے ہیں، الحمدللہ رابطے بھی کر لیتے ہیں، نظم بھی بنا لیتے ہیں، ساری چیزوں کا وہ سامنا کر لیتے ہیں۔ جبکہ جو نئے ادارے ہیں ان اداروں میں یقیناً مشکلات ہوتی ہے، ایک تو وہاں کی ٹیم کو نظم میں لانے کے اعتبار سے، پھر مقابلے کی جو کیٹیگری ہیں ان کو سمجھانے کے اعتبار سے، پھر بہت سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو باریک چیزیں ہوتی ہیں، ان کے حساب سے ہم محنت کرتے ہیں، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ نظم و ضبط کا بھی ہے کہ جب تک ہمارا مقابلہ یا مقابلوں کا جتنا بھی شیڈول ہے نظم میں نہیں آئے گا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح دور دراز سے شرکاء آ رہے ہوتے ہیں، پھر جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایک چیز کا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثلا وہ اتنی دور سے آ رہے ہیں تو کوئی 5 بجے پہنچے گا، کوئی رات کو 10 بجے پہنچے گا، کوئی 2 بجے پہنچے گا، تو ان کو اسی اعتبار سے کھانا دینا، ان کا اکرام کرنا، ان کے لیے بستروں کا تیار ہونا، یہ نظم میں آتا ہے۔ تو جب ادارہ کھڑا ہو جائے گا، اس چیز کا پابند ہو جائے گا تو یہ چیز عام ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا وقتی طور پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ پہلے میں بتا چکا کہ جن اداروں میں 3 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ ان میں اب اتنا مسئلہ نہیں رہا۔
اور اس کے علاوہ جیسے ہم پنجاب کی بات ہو یا کراچی کی بات ہو، ہم جب ابتدا میں مقابلہ جات وغیرہ بولنے جایا کرتے تھے یا ہمارے سینئرز وغیرہ، تو ہم اکثر یہ بات سنا کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ ہم جب مقابلہ جات وغیرہ میں یونیورسٹیز میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں مولوی ہے، یہ کیا ہی مقابلہ بولے گا. تو یہ ایک ماحول ہے، ہم اس کو انکار تو نہیں کر سکتے اس کا، لیکن جب ہم اب مقابلہ جات وغیرہ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ پنجاب کے سطح پر، کراچی کی سطح پر، تو ایسی کوئی ترتیب ہونی چاہیے کہ باہر کے جو ہمارے مقررین ساتھی ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، وہ ہمارے یہاں مقابلہ آ کر بولیں کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مقابلہ جات کے معیار کیسے ہوتے ہیں، ہم ان کا اکرام کریں، ان کو مدارس کا جو بھی ماحول ہے وہ دکھائیں. تو ایسی کوئی ترتیب میرے خیال سے ہونی چاہیے تاکہ یہ ماحول ختم ہو، یہ ہوا ختم ہو. جی بالکل خزیمہ بھائی، یہ بہت بڑی تفریق اور فاصلہ ہے کہ ملا الگ ہے، مسٹر الگ ہے. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ فاصلہ ختم نہیں ہوگا، ذہن اذہان ایک نہیں ہوں گے. بالکل. تو ان کو یقیناً ختم ہونا چاہیے، اور اس ختم ہونے میں مقابلوں کا بہت بڑا کردار ہے. اور ہم جس طرز کا مقابلہ کرواتے ہیں، وہ قرأت کا مقابلہ ہو، نعت کا ہو یا تقریر ڈیکلیمیشن کا ہو، اس کا طرز ایسا ہے کہ اس میں وہ حضرات بھی آ سکتے ہیں. یونیورسٹی سے بھی الحمدللہ طلباء اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر مقابلہ بولتے ہیں. کراچی میں ہم ایک مقابلے میں تھے، اس میں ہمارے طلباء بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ان کو لے کر میں مقابلے میں گیا تو وہاں طلباء مقابلہ بول رہے تھے. میں اس چیز میں تھا کہ یہ مقابلے ہم کرواتے رہے ہیں، اور بزم ہمارے ہاں مدارس میں رائے تھی، بزم ہم بولتے رہے، بچوں کو بلواتے رہے، تو اس کا مکمل نظام ہمارے ہاتھ میں تھا، وہ کرتے تھے. تو الحمدللہ وہاں سے میں نے کہا یہ مقابلہ بھی ہمارے ہاتھ کی گیم ہے، ہم کروا سکتے ہیں. جی جی. تو یہ یونیورسٹیز والے ہمارے پاس آئیں، ہم ان کی میزبانی کریں. تو الحمدللہ ہم پنجاب میں گئے. پنجاب ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. بالکل. ایک نئی چیز کو وہاں پہ داخل کرنا، رائج کرنا، اور پھر وہاں کے اداروں کو متحرک کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر بھی چیلنجز تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے پہلا مقابلہ گجرانوالہ میں اس میں محمد کیا تھا. جونیئر کیٹیگری. اس وقت ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ پہلی سطح پر مقابلہ کامیاب ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو اوپن کریں گے. تو 2 سال کی مسلسل محنت، جد و جہد اور کوشش کے بعد اس سال ہم نے اس کو اوپن کر دیا. کیا بات. جونیئر کیٹیگری الگ تھی، سینئر کیٹیگری الگ تھی. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ مقابلہ مدرسے کی 4 دیواری میں ہوا. سبحان اللہ. ہر طالب علم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، شلوار کرتے میں ہے، اسٹیج مدرسے میں لگا ہوا ہے، تو مولوی نظر آ رہے ہیں سارے. بالکل. اور کل ہم وہاں جاتے تو وہ ہمیں وہ نظر آتا تھا، ان کا کردار، ان کا حلیہ، ان کا سارا. تو اب الحمدللہ وہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو ادھر سارے وہ مولویوں کا ماحول اور سارے چیز علماء، تو وہ ایک جو گیپ تھا، وہ گیپ یہاں پہ ہم نے ختم کر دیا. ملا مسٹر کی جو تفریق تھی وہ الحمدللہ ختم ہوگی. اور پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر آ کر وہ لڑکے بولے ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے. اور تقریر کی، میں آپ کو پوزیشنوں کی بات بتائی تو یہ ایک ٹاکرا تھا جو مدارس کے طلباء اور یونیورسٹیز کے طلباء کے مابین تھا. پہلے ہم وہاں جاتے تھے، اب وہ ہمارے پاس آئے. تو جب ہمارے پاس آئے تھے تو اب ہمارے لیے بھی چیلنج تھا. بالکل. کہ ہم اب ان کو بلا رہے ہیں تو پوزیشن کس کے ہاتھ میں جائے گی. تو الحمدللہ وہاں پہ یہ اس ضمن میں بھی بات ہوگی کہ ہمارے طلباء پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں پنجاب میں. تو جامعہ دارالارشاد والاحسان فیصل آباد ہے، اس کے طالب علم کی سینئر کیٹیگری میں پہلی پوزیشن ہے. سبحان اللہ. کیا بات. اور دوسری 2 پوزیشنیں ان کی تھی، دوم اور سوم. اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور الحمدللہ جو آپ کی بات تھی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، ان کا ملاپ ہونا چاہیے، اور ایک اسٹیج کے اوپر آ کے، خصوصاً مدرسے کے اسٹیج کے اوپر آ کے بولے، اور وہ الحمدللہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت اچھا قدم ہے. اور اس سے انشاءاللہ ہمارے آنے والی جو بھی نسل ہے یا جو ہمارے طلباء ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، بات ختم کرتے ہیں، اور آخر میں میرا ایک سوال ہے کہ ہم جو یہ مقابلہ جات وغیرہ کروا رہے ہیں، اس کا آخری، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، ایک گول ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں، اور ہمارے آخری جیسے مقاصد ہیں کہ ہمیں وہ مقاصد ملنے لازمی ہیں، ہم اس وقت تک جو ہے وہ محنت کریں گے، تو وہ مقاصد اور وہ گولز کیا ہیں ہمارے؟ خزیمہ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شخصیت سازی ہمارا مقصد ہے، اور شخصیت سازی میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں. جب یہ 4 چیزیں کسی بھی شخصیت میں آ جائیں گی تو وہ شخصیت بن جائے گی. ہمارے مقابلوں کے اعتبار سے مختلف پلیٹ فارم ہیں، جن میں قرأت کے مقابلے، نعت کے مقابلے، پھر ڈیکلیمیشن کے خاص طور پہ تقریر کے مقابلے ہیں. ان میں طلباء آتے ہیں اور سب میں اظہار کی قوت ہے.
جب ایک طالب علم کو پلیٹ فارم مل گیا، اس پلیٹ فارم کے اوپر آنے کے بعد اس کا اعتماد بحال ہوا اور اظہار کی قوت اس کے پاس آ گئی۔ جب اظہار کی قوت آئے گی تو آپ ان سلاطین کو دیکھ لیں، ان جنگجوؤں کو دیکھ لیں جو جنگجو بھی ہے اور ساتھ ساتھ خطیب بھی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اظہار کی قوت جب ہو جائے گی تو یہ خود بخود لیڈر بن جائے گا، قائد بن جائے گا۔ اب جب یہ قائد بنے گا تو لوگوں کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ جی بالکل۔ جو خطیب ہوتا ہے وہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، تو جب یہ خطیب ہوگا تو لوگوں کے دل اس کے قبضے میں ہوں گے، اور اگر یہ علماء نہ ہوئے تو پھر دیکھیں کہ لوگوں کے دل کس کے قبضے میں ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ تو شخصیت سازی میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے اپنے طلبہ ہیں، مدارس کے طلبہ ہیں، ان کی شخصیت مکمل ہو، ان کو ایک منزل ملے۔ اب جو منزل ہے اس کا ہر ایک کی شخصیت کے اعتبار سے، ذات کی اعتبار سے مختلف معنی ہوتا ہے، مختلف ہدف ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہیں تو آپ کی منزل مختلف ہوگی، میں ہوں تو میری منزل مختلف ہوگی، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں اپنے ان طلباء کو، اور ان طلباء کو جو چیزیں سکھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ زمانے کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہو۔ وہ اگر اوپر آنے کے اعتبار سے ہو کسی بھی زاویے میں تو یہ ہو، اگر بولنے کے اعتبار سے ہو تو یہ ہو، فزیکل فٹنس کے اعتبار سے ہو یہ ہو، اور یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں یہ اس کو پرایا محسوس نہ کریں، یہ اس سے گزر کر کے گئے ہوں۔ جیسے ابھی ہمارے طلبہ بہت ہیں فزیکل فٹنس کے میدان میں، اور یہ الحمدللہ مدارس میں سکھائی جا رہی ہے، حفاظ ایجوکیشن کے نصاب میں یہ شامل ہے۔ تو جب یہ ایک بچہ فزیکل فٹنس کے میدان سے گزر گیا ہے اور گزرنے کے بعد وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر پہنچا ہے، کسی اسٹیج پر گیا ہے، تو وہ اعتماد میں لو نہیں ہوگا، وہ اعتماد اس کا بحال ہوگا۔ اب جہاں بھی وہ فیصلہ کرے گا مضبوط فیصلہ کرے گا۔ تو الحمدللہ مختلف اعتبار سے مطلقاً اگر میں بات کروں تو وہ یہی ہے کہ جس جگہ پر بندے کو ہونا چاہیے وہ بندہ حفاظ ایجوکیشن سے گیا ہوا ہو، اس کی تربیت میں حفاظ ایجوکیشن کا کردار ہو، اور آنے والا جو زمانہ ہے ملک و ملت کی جو باغ ڈور ہے یہ ہمارے حفاظین کے ہاتھ میں ہو، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اس پورے خطے میں ہمارے حفاظین چھا جائیں گے اور باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا، اور امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا، اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جو اعتراض کرنے والے ہیں غالباً ان کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آخر میں ناظرین سے میری دو گزارشات ہیں، اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا، اور یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اگلا مہمان ہمارے پوڈ کاسٹ میں کون چاہیے اور کس موضوع پر چاہیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے پیج کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے۔